فاتحة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. شادی بیاہ میں جو بارات لوگ لے جاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا بارات ہمیں لے جانا چاہیے؟ بارات لے جانا یہ کیا جائز ہے یا اس میں کوئی قباحت ہے؟ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جی ہاں، بارات جو ہے یہ بارات تو آپ لے جا سکتے ہیں، بارات لے جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. کہ بارات کے بارے میں خود میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے حیات مبارک میں یہ پہلو ملتا ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بار کسی بارات میں شریک ہوئے تھے اور وہ بارات میں تشریف لے گئے تھے. تو مطلب ہے کہ اس سے ان ولی کامل اور عالم عمل کے فعل سے یہ ثابت ہو رہا کہ بارات میں جانا یا بارات لے جانا یہ جائز ہے، لیکن اس کے طریقے ہونا چاہیے، اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو، گناہ کا معاملہ نہ ہو. تو بارات آپ لے جا سکتے ہیں، ہاں لیکن اس میں خیال یہ رکھا جائے کہ مطلب جو ہے بارات اتنی ہی تعداد میں لے جائے جتنے پر جو ہے لڑکی والے اس کو برداشت کر سکیں. آج کل ہوتا یوں ہے کہ ایک بارات کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لوگ بارات اپنے جبری طور پہ لڑکی والے سے منواتے ہیں کہ ہم اتنے 100 باراتی لے کر آئیں گے، 60 باراتی لے کر آئیں گے. بیچارے لڑکی والے پریشان. اب چونکہ ان کو لڑکی کی شادی کرنی ہوتی ہے، رشتہ طے ہو چکا ہوتا ہے، اب لڑکے کی بات کو مجبوراً بیچارہ کو ماننی پڑتی ہے. اب جو غریب طبقے کے لوگ اشخاص ہیں وہ بیچارہ سخت آزمائش میں پڑ جاتے ہیں کہ باراتی کو ہم انتظام کریں گے، ان کا خیر خاطر کریں گے، خیر خائی کریں گے. تو بہرحال آپ غور کریں، کسی بھی لڑکی والے پر دباؤ نہ بنائیں. بارات اتنے ہی لے جائیں جتنا کے اخراجات کو لڑکی والے برداشت کر سکتے ہو، ورنہ اگر آپ جبر کریں گے، زبردستی کا معاملہ اپنائیں گے، بارات زیادہ لے جائیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ گناہ گار ہو سکتے ہیں. معاشرے میں بہت سارے غریب طبقے کے لوگ ہیں، ان کا بھی خیال کریں کہ بارات لے جائیں مگر اتنی تعداد لے جائیں کہ جس کو بآسانی خاطر ہو سکے اور لڑکی والے اس کو برداشت کر سکیں. تو یوں تو بارات ایک حد میں لے جانا درست سے لے جا سکتے ہیں. اب آئیے کہ آج کل شادی بیاہ میں بے شمار ایسی اور غلط رسموں کا رواج پڑ گیا ہے جس سے لوگ آج مسلمان اس میں گرفتار ہو کر مبتلا ہو کر گناہ کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. طرح طرح کی خرافاتیں، طرح طرح کی رسمیں آج شادی بیاہ میں یہ ایڈ ہو گئی ہیں جس سے لوگ گناہ گار ہو رہے ہیں اور اچھے خاصے جو مذہبی طبقہ والے لوگ ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. آج دیکھیے کیا شادیوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تام ولیمہ ہو یا بارات میں کھانا ہو، لوگ کھانے کی بے انتہا بربادی کرتے ہیں. کھانا لوگ کھاتے ہیں اور کہیں اس سے زیادہ برباد کر دیتے ہیں. آج کل کھانا ایک فیشن بن گیا ہے، اچھے اچھے انواع اقسام کی غذائیں ہوتی ہیں، پلاؤ ہے تو بریانی ہے تو زردہ ہے تو میٹھا ہے تو سلاد ہے، بہت سارے آئٹمس ہوتے ہیں. تو لوگ کھاتے تو کم ہیں مگر کھانوں کی اسراف اور فضول خرچی زیادہ کرتے ہیں. کچھ کھایا کچھ چھوڑ دیا، کھانا برباد ہوتا، کھانا پھینک دیا جاتا ہے. تو دانے دانے یہ برباد ہو رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے یہ دانوں کو برباد کرنا، کھانوں کو برباد کرنا یہ فیشن میں یہ گناہ ہے. کھانا اتنا ہی کھائیں آپ جتنا آپ کے پیٹ میں اٹھ سکتا ہو، معدہ جتنا قبول کر سکتا ہو، ورنہ اگر آپ کھانے کو بیجا برباد کریں گے، فیشن میں شو بازی میں کھڑے ہو کر کھائیں گے اور کھانے کو تھوڑے سے کھا کر بچے ہوئے کھانے کو پھینک دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. تو کھانے کی فضول خرچی نہ کریں بلکہ میانہ روی اختیار کریں. جتنا آپ کو کھانا ہے، جتنی خواہش ہے اتنی ہی آپ لیں. اگر گھٹے تو شادی کے موقع پر کھانے کا انتظام تو ہوتا ہی ہے، گھٹ جائے تو پھر آپ لے لیں، لیکن ایک ہی بار میں پورا پلیٹ بھر لینا اور جتنا آیا مرضی اتنا کھا لینا اور باقی کو یہ پھینک دینا سراسر گناہ ہے، فضول خرچی اسراف ہے. اور بارات ہو چاہے تام ولیمہ ہو، لوگ کھانوں کا بے دردی کے ساتھ بے انتہا طریقے سے
اس کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھائیوں غور کیجئے، یہ آپ کا کھانا کو برباد کرنا کہیں قیامت میں آپ کو پھنسا نہ دے، قبر میں آپ کو پھنسا نہ دے۔ کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پائی پائی کا، دانے دانے کا حساب بروز قیامت دینا پڑ جائے گا۔ کہاں سے حساب دیں گے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ تو خدا را ہوش کریں، کھانا نہیں کھائیں جتنا آپ کو حاجت ہے۔ یاد رکھیے رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کولو واشربو ولا تسرفو، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی مت کرو۔ کہ اللہ پاک فضول خرچی سے بچنے کا حکم دے رہا، لیکن آج لوگ فضول خرچی بے دردی کے ساتھ کر رہے ہیں، اناج کی بربادی کر رہے ہیں۔ تو یہ اناج کی بربادی ہمیں قیامت میں پھنسا نہ دے۔ اور حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ ہمیں کھانے کا احترام کرنا چاہیے، جیسے حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم الخبزہ، یعنی روٹی کا احترام کرو۔ لیکن آج ہم روٹی کو کھاتے ہیں آدھی پھینک دیتے ہیں۔ روٹی اگر سوکھ گیا تو اس کو کنارے میں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ کھانے کی بربادی آپ کو قبر میں پھنسا دے گی، یہ کھانے کی بربادی آپ کو قیامت میں پھنسا دے گی اور جہنم تک پہنچا دے گی۔ کھانے کو فیشن نہ بنائے، بلکہ کھانا قاعدے سے کھائیے اور جتنا حاجت اتنی کھائیے۔ اور یوں تو بے شمار غلط رسمیں آج شادی بیاہ میں عام ہیں کہ اللہ ان غلط رسموں سے ہمیں بچائے۔ جب شادی کی تقریب ہوتی ہے تو لوگ خوشی میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب ولیمہ کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے دلہن کو ایک ڈیکوریٹڈ کمرے میں ہال میں بیٹھاتے ہیں، نمائش کرواتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں معاذ اللہ، کیا آؤ میرے دلہن کو دیکھو، میری بیٹی کو دیکھو، میرے بیٹے کی دلہن کو دیکھو معاذ اللہ۔ تو یاد رکھے غیر مرد کا غیر محرم سے پردہ ہے، غیر مرد غیر عورت کو نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی غیر عورت غیر مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ دیکھنا یہ حرام ہے شہوت کے ساتھ۔ تو غیر مرد جاتے ہیں دلہن کو دیکھ رہے ہیں، دلہن نمائش کے طور پر بیٹھی ہے، تو وہ لوگ، وہ باپ، وہ بھائی، وہ خاندان کے افراد ہوش کریں کہ آپ جو نمائش کروا رہے ہیں اپنی بیٹی کی، اپنی بہنوں کی، کل بروز قیامت آپ سے حساب لیا جائے گا، آپ پھنس جائیں گے۔ یہ نمائش مت کروائیے۔ عورت تو پردے میں رکھنے کی چیز ہے، اسے پردہ میں رکھیے، کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑے، نہ ہی غیر محرم کی نظر اس پر پڑے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے آج کل کہ جب ولیمہ کے موقع، جب بارات جاتی ہے لڑکی کو لانے کے لیے، شادی جب ہوتی ہے تو لڑکی کے گھر والے جو ہے دولہا سے کچھ رسمیں کرواتے ہیں، چاول چھینٹتے ہیں، چاول کو پھینکتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ چاول کی بے حرمتی، دانے کی بے حرمتی ہے، اناج کی بے ادبی ہے، یہ بھی فضول خرچی اور حرام ہے، کیونکہ آپ اناج کو پھینک رہے ہیں۔ اناج جہاں تہاں چھٹا کے برباد ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو چاولوں کو پھینکتے ہیں۔ تو چاولوں کو پھینکنے کی رسم مت کیجیے، چاہے داماد کا گھر ہو، چاہے بیٹی کا گھر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، یہ چاولوں کو برباد مت کیجیے۔ حدیث پاک میں ہمیں صاف فرما دیا گیا ہے اکرم الخبزہ، روٹی کا احترام کرو۔ اگر ہمیں شریعت تو یہ حکم دیتی ہے، شریعت مطہرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر دسترخوان پر آپ کھا رہے ہیں، دسترخوان پر اگر دانہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لیجئے، اٹھا کر کھانے میں مغفرت کی بشارت ہے۔ لیکن آج لوگ دانوں کو پھینک رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہماری غلطی کرنا اور فضول مال کو برباد کرنا کہیں قبر میں پھنسا نہ دے، قیامت کے میدان میں ہم گرفتار نہ ہو جائیں، پائی پائی کا حساب ہم سے لیا جائے گا۔ ہم حساب کیسے دیں گے؟ ہمارا نازک بدن ہے، اگر کہیں جہنم میں جانے کا حکم فرما دیا گیا تو ہم کیا کر لیں گے؟ لہٰذا ہوش کے ناخن لیجئے۔ اور جو یہ شادی بیاہ میں جوتوں کو جو چھپایا جاتا ہے، جب دولہا لڑکی کے یہاں جاتا ہے، سسرال جاتا ہے، تو اس کے جوتے کو لوگ چھپا لیتے ہیں اور زبردستی کر کے اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ کچھ سالی لوگ پیسے مانگتی ہے، تو یاد رکھیے یہ رسم بالکل صحیح نہیں ہے کہ جوتے کو چھپا لینا، کسی کو اذیت دینا اور زبردستی پیسے کی ڈیمانڈ کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بچیے۔ اب آئیے جو شادیوں میں، جیسے بیٹی کی شادی ہو تو اب جو لوگ بطور گفٹ تحفے تحائف کچھ لوگ دیتے ہیں، کچھ لوگ لفافے میں پیسے دیتے ہیں، تو اب آیا یہ پیسے کا حقدار کون ہوگا، پیسے کا مالک کون ہوگا، کس کی ملکیت میں جائے گا؟ تو اگر بیٹی کی شادی ہے تو اگر باپ بھائی نے اہتمام کیا ہے تو اس کے مالک اس کے والدین ہوں گے، اس کے گارجین ہوں گے، نہ کہ لڑکی۔
کیونکہ لڑکی کی شادی اس کے ماں باپ کرا رہے ہیں، اس کا باپ کرا رہا، بھائی کرا رہا، تو وہ ملکیت باپ کے اور بھائی کی ہوگی۔ اب وہ ماں باپ جو کرے اس پیسے کو چاہے لڑکی کو گفٹ کر دیں، چاہے اس سے کچھ اور انتظامات کریں یا اپنے پاس رکھ لیں۔ اور جو ولیمہ میں لڑکے کو جو گفٹ دیا جاتا ہے لفافوں میں، تو اس پر کس کا حق بنے گا، کس کی ملکیت میں پیسہ جائے گا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ لڑکا اپنی شادی کا بندوبست انتظامات کرتا ہے، پیسے خرچ کر کے یہ انویٹیشن کرتا ہے، ولیمہ کی دعوت دیتا ہے، تو اس کے پیسے لگتے ہیں۔ تو اب جو لفافہ مل رہا، اگر دلہن کو لفافہ ملتا ہے تو دلہن اپنے شوہر کو دے دے، وہ دلہن کی ملکیت نہیں ہوگی، چونکہ اس کے انتظام کو شوہر نے کیا ہے، اس نے خرچ کیا ہے، تام ولیمہ کی دعوت دی ہے، اپنے پیسے کو لگایا ہے، تو جو لفافہ مل رہا ہوگا اگر دلہن کو ملتا بھی ہے تو وہ شوہر کے حوالے کر دے۔ تو یہ جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ شوہر ہوگا، یا اس کے وہ گارجین جنہوں نے اس کو مینیج کیا ہے، جیسے ماں ہو گئی، باپ ہو گئے، بھائی ہو گئے۔ اگر باپ اور بھائی نے مل کے اس کو ولیمے کا اہتمام کیا ہے تو اس کے وہ پیسے کی ملکیت جو ہے وہ پیسہ باپ اور بھائی کے ذمے میں ہوگا، اس کی ملکیت اس کے اندر میں جائے گی، اب وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو دلہن کو اگر ملتا ہے لفافہ تو وہ اپنے شوہر کے حوالے کر دے۔ اب شوہر اس کے باپ اور بھائی جو کرنا چاہیں، جائز طریقے سے خرچ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ غلط رسموں کو چھوڑ دیجیے۔ غلط رسمیں کرنا کوئی بہادری کمال نہیں، بلکہ یہ قیامت میں پھنسا دے گا آپ کو۔ یہاں تو آپ سمجھ رہے کہ ہم جو ہے بڑے دعوت میں کھانے کے لیے پورا ٹھاٹ باٹ سے کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، کھڑے پی رہے ہیں۔ اول تو کھڑے کھانا پینا یہ تو بالکل خلاف سنت ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھڑے کھانا کوئی انسانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ کھڑے کھانے کا معاملہ جو جانوروں کے ساتھ ہے، جانور بیچارے کھڑے کھا لیتے ہیں، تو اب انسان بھی کھڑے کھا لے، کھڑے پی لے، تو انسان میں اور جانور میں بھلا کیا فرق رہ گیا؟ جانور بھی کھڑے کھاتے ہیں اور آپ بھی کھڑے کھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا پارٹیوں میں، دعوتوں میں آپ کھڑے نہ کھائیں، بلکہ بیٹھ کر قاعدے سے کھائیں۔ کرسی رہتی ہے، کرسیوں پر بیٹھ جائیں اور قاعدے سے کھائیں، اتنا ہی کھائیں جتنا آپ کے شکم میں آئے۔ کھانا اگر فضول برباد کرتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ جی ہاں، فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا یہ گناہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا خیر فی الاسراف، یعنی فضول خرچی کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ شادی بیاہ کے موقع پر چاولوں کو چھینٹنا، مہندی لگانا، جوتوں کو چھپانا، یہ سب غلط رسمیں ہیں، ان سے توبہ کیجئے اور آئندہ بچنے کی بھرپور کوشش کیجئے کہ اگر آپ نہیں بچیں گے تو آپ کی نسلیں بھی وہی کام کریں گی جو آپ کر رہے ہیں۔ تو ہماری نسلیں در نسلیں یہ گناہوں میں مبتلا ہوتی جائے گی، اور ہماری نسل جو ہے بالکل تباہ ہوگی، اور نسلوں کو کوئی قاعدہ، کوئی ڈھنگ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جب اس کے ماں باپ ہی قاعدے سے اور شریعت کے مطابق اگر نہیں چلیں گے تو بھلا اولاد نیک کیسے ہوگی؟ تو اولاد تبھی نیک ہوگی جب ماں باپ نیک ہو، اولاد تبھی نیک ہوگی جب اس کے گارجین نیک ہو۔ تو ہمیں شادیوں کے موقع پر جو غلط رسمیں، چاول چھینٹنے کا ہو یا مہندی لگانے کا ہو، آتش بازی کرنے کا ہو، پٹاخے چھوڑنے کا ہو، بینڈ باجے بجانے کا ہو، اس باتوں سے توبہ کریں، اور ہرگز بھی اس کو کبھی بھول کر بھی نہ کریں۔ اگر کہیں پر ہوتا ہو تو اس کو سمجھائیں آپ کہ دیکھو بھائی یہ خلاف شرع ہے، ان باتوں کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، اگر آپ کرو گے تو اللہ پاک ناراض ہوگا اور جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں اور اپنے تقریبات کو، اپنے پارٹیوں کو، شادی بیاہ کے موقعوں کو شریعت کے مطابق ہی اس پر عمل کریں، اور خلاف شرع امور سے بالکل اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ اسی میں عافیت، اسی میں کامیابی، اسی میں کامیابی ہے۔